نیاز اللہ نیازی صاحب ایک لمحے کے لیے میں سنے صاحب میرا سوال سنے نیازی صاحب. ہاں جی بتائیں بول دیں. اچھا ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کھیلدار صاحب نے ابھی بیٹھی ہوئی جو میں نے سٹیٹمنٹ دی اس کو بھی الٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر انویسٹمنٹ بھی فوج نے لانی ہے یا فیلڈ مارشل نے جا کے ملاقاتیں کرنی ہے, چائنا بھی انہوں نے جانا ہے, خارجہ پالیسی بھی انہوں نے دیکھنی ہے, سرمایہ کاری بھی انہوں نے دیکھنی ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے یہی کہا صحیح ہے, آئی ایگری ود یو. کیا فائدہ ہوا؟ ہاں اچھا یہ اس کو اس طرح پہ دیکھیں, پاکستان کی مسلح آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چاہے اس میں پاکستان آرمی چیف کے حوالے سے بات نہیں کی آپ نے, بلکہ یہ کہا کہ اگر سارا کام وہی کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں ان کو کہہ رہا ہوں. اچھا اب آ جائیں ایک منٹ بات سن لینا کھیلدار صاحب. اب آ جائیں جس دن جنگ ہو رہی تھی, جس طرح بھٹی صاحب نے کہا نا اس میں دوسرے کا نام بھٹی صاحب بھول گئے ہیں. جی جو دوسری ہے کہ جو دوسرا بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ بھائی بیان کو یا نواز شریف کا سامنے یا کوئی مریم نواز کا, اتنی بڑی جنگ پاکستان افواج جیت رہی ہے, وہ بولے تک نہیں ہیں. اور آخر میں کیا کہا کہ ساری جنگ ڈیزائن بھی نواز شریف صاحب نے کی ہے. واہ بھائی واہ, جنگ جیتنے کا کریڈٹ جو فوج کو جا رہا تھا وہ کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی. اور بھائی آپ کر ہی نہیں سکتے جہاں آپ کے بزنس ہے. عمران خان کے کہیں بزنس نہیں ہے. اور عمران خان کے ٹائم پہ جب ابھی لندن والا واقعہ ہوا تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر شاہ محمود قریشی موجود تھا, جنرل باجوہ صاحب گئے اور عمران خان نے کوئک ایکشن لیا. جو آرمی نے کہا, جو ہمارے فارن منسٹر نے کہا, اسی ٹائم اس پہ ایکشن لیا. تو ہمارے پاس 3.5 سال میرا سوال آپ سے, 35 سال نیاز صاحب میرا ایک سوال ہے, نیاز صاحب چھوڑ دیں ماضی کو. جی سر میری بات سنیں نیاز صاحب, ایک سوال ہے میرا آپ سے. اب یہ بتائیے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ جو اپوزیشن لیڈر 10 سال کی سزائیں کو ہوئی ہیں, ابھی تو یہ ہوئی ہیں نیچے کی عدالت سے نا, تو ابھی آپ اس پہ سٹے لے کے کہ نا اہلیت رکوا سکتے ہیں پارلیمنٹ سے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے خلاف ہم جائیں گے. وہ پہلے بھی ایک ہوئی ہے جو ہمارے چترال والے کو ہوئی ہے, وہ ہائی کورٹ میں ہم نے لاہور والی سرگودا والی بھی چیلنج کریں گے. لیکن یہ کوئی دیر نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے نا. آج ہوا ہے تو آج وہ کر دیں گے. وہ جو الیکشن کمشنر صاحب بیٹھے ہیں جو پتہ نہیں قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو, تو وہ تو اسی ٹائم سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں. وہ تو پورا چاہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹ میجارٹی ان کو دیں اور ملک کا اور بیڑا غرق کریں. جس طریقے آپ چینی سکینڈل دیکھ لیں, عوام کا حال آ کے آپ پوچھیں نا پاکستان میں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے, یہ خود کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ سسٹم ہے. یہ تو افواج پاکستان کا دوسرے لوگ پریشان ہیں کہ یار ملک کو کس طریقے سے حالات سے نکالنا ہے. آپ تو عمران خان صاحب کو ملتے ہیں, عمران خان صاحب کو آپ نے کبھی مشورہ نہیں دیا کہ یار معافی طلع کرے, معاملہ ختم کرے؟ ایک آفر تو آئی ہوئی ہے معافی مانگے 9 مئی پر ختم کرے. کیا ان کا کیا پرسپشن ہے ان سارے؟ اچھا اس پہ کس چکر میں بیٹھے ہوئے؟ ٹرمپ ناکام ہو گیا, بچے ان کے نہیں آ رہے, ٹرمپ ان کے ساتھ نہیں آ رہا, امریکہ کا پریشر کوئی نہیں ہے, عوام نہیں آ رہی, سپریم کورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے. جی واٹس دا وے آؤٹ فار سر؟ یہ تو اچھا ہے آپ نے یہ تو اچھا ہے کہ آپ کے پروگرام سے اللہ کرے آواز پہنچے پاکستان کی عدلیہ کو. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. عدلیہ کا آرڈر ہے, لارجر بینچ کا آرڈر ہے, اور اس آرڈر میں 24 مارچ 2025 کا ہے. اس کے بعد 24 مارچ 2025 اور آج 31 جولائی 2025 ہے. اس دوران ہر منگل کو ملاقات ہوتی ہے 6 وکلاء کی. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں ٹوٹل میری 2 ملاقاتیں. عمران خان کیا کہتے ہیں جب آپ کو ملتے ہیں؟ میں عمران خان سے اچھا نہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, عمران خان کو مجھے ملنے نہیں دے رہے. مجھے ملنے دیں تو میں ان سے جا کے کوئی بات کروں. میں تو عمران خان سے سیدھی بات کر لیتا ہوں. میں تو کامران شاہ صاحب اپنی پارٹی کے اندر بھی کرپشن کرتا ہے نا, میں اس کی بات بھی کرتا ہوں. مجھے نہیں ہے کسی چیز کا ڈر کہ میں کہوں اگر میں اتنی مشکلات سے گزر رہا ہوں, رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہوں آج سے نہیں 2007, 8, 9 سے, تو میں تو سیدھی بات کر دیتا ہوں. میں تو اپنی پارٹی کے اندر بھی اس چیز کے مخالف ہوں جو کرپٹ ہے. میں صرف ان کے مخالف نہیں ہوں, اپنے اندر بھی مخالفت کو بیان کرتا ہوں. تو میں تو ملوں تو ان کے ساتھ مل کے چیزیں ڈسکس کروں, لیکن مجھے تو ملنے نہیں دیتے. لیکن ایک چیز عمران خان کی کلیئر, اب ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ اب آپ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کیوں بٹھانا چاہتے ہیں, جن کا جو ہمارا ایک سلوگن ہے اور جو ہم جس بات پہ کھڑے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو کرپشن کرتے ہیں اور کرپشن سے پیسہ سارا باہر لے کے جا رہے ہیں. ان نے پاکستان کو کلب سمجھا ہوا ہے اور عوام غریب مر رہی ہے. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. 8 فروری کو عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم عوام کی بات کرتے ہیں. یہ عوام کی بات نہیں کر سکتے. انہوں نے زرداری ہو یا نواز شریف ہو,
انہوں نے اسلام آباد پوائنٹ آ گیا کو جی، پاکستان کو پورا انجوائے کر رہے ہیں اور غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں. ابھی غریب کا آپ حال دیکھیں، وہ ایک یوٹیلٹی بل جمع کرانے کے قابل بھی نہیں ہے جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پوائنٹ ہے کوہستانی صاحب، یہ معاملہ کوئی بڑا لمبا جاتا ہوا نظر تو نہیں آئے گا. یہ آپ کے بھی کچھ دن ہی ہیں، اس کے بعد کوئی اور چینج آئے گی. تو بہرحال آپ سمجھتے نہیں کہ کچھ چیزوں کو میں آپ بیچ میں آئیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بریک تھرو کرنے کی کوشش کریں؟ آپ سمجھتے نہیں یہ تحریک انصاف، یہ عمران خان، یہ اسی سزاؤں کے قائل ہیں، ان کو سسٹم سے باہر ہی رکھنا جو ہے اب پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ جو ایک جماعت تھی، جماعت رہتی ایک فسادی ٹولہ یا ہجوم نہیں بنتی جو 9 مئی جیسے کرنے کے گناؤنی جو ہے ریاست پہ نہ دوڑتی. ایک جماعت ہوتی تو اچھا تھا میرے لیے پولیٹیکل ورکر، یہ میرا سیاسی مخالف ہوتا. مگر نیازی صاحب جیسا بندہ بھی آج بیٹھ کر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں. یہی رٹ لگائی ہوئی تھی عمران خان نے، جس وہ کر کے سیاست میں ہمیشہ وہ سولو فلائٹ کھیلتے تھے، آج بند گلی میں جا چکے ہیں. اور یہی راستہ انہوں نے اس لیے اختیار کیا، 9 مئی والا یا جلاؤ گراؤ والا، اس کو بند گلی میں لے گیا ہے. تو آپ جب تک پولیٹیکل پارٹیوں سے، سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے تو آپ کے لیے راستہ نہیں کھلے گا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹوں کی اس سے محبت ہے. وہ آتے پاکستان میں اس کے لیے آ کے ملتے، کوئی نہیں ہے اس کا، نہ اس کا اسٹیک ہے. تو وہ اس کا تو کچھ ہے نہیں. نواز شریف کا بھائی تھا شہباز شریف، بیٹی تھی مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز جیسا بھتیجا تھا، سیاسی اس کے رفیق تھے، دوست تھے، جنہوں نے پارٹی کو سیاسی ایک آرگنائزیشن بنا کے رکھا اور اس کی قیادت میں مشکلاتیں بھی آئی مگر ہم نے برداشت کی. اس طرح کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، تو یہ آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ اس سے آپ کو کوئی راستہ نہیں نکلنا. باقی جو جرم کیے ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ بھگتنی پڑے گی. اور عمران خان کو جیسے کوئی نہیں، فلموں میں آپ اس چکی میں بیٹھنا ہوگا، اس احتساب سے، اس سزاؤں سے گزرنا ہوگا. سر پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب، عمران خان کو فلموں والی چکی کی میں پسنا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہم کرپٹ اگر ہوتے تو آج ہم پرائم منسٹر کیوں ہوتے؟ تو عمران خان کا تو آگے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں. سر یہ بھی طریقہ ہے ویسے انٹرپریٹ کرنے کا. وڈ یو ناٹ ایگری وتھ کوہستانی صاحب؟ ان کے تو بال بچے ہیں، ان کا تو کوئی آگے پیچھے نہیں. پرانی فلمیں دیکھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے چکی پیسنگ پیسنگ اینڈ پیسنگ. یہ چکی پیستی رہے گی، یہ چکی چلتی رہے گی. کامران صاحب ایک تو اللہ کے بھٹی صاحب کے بعد ایڈمٹ کر لیا ہے. بھٹی صاحب کے بعد جی بھٹی صاحب جی یہ جو چکی پیسنگ پیسنگ پیسنگ، یہ اور بھی آ کر پیسنگ. جی بولے یہ چکی نہ رکنگ، یہ چکی آگے چلنگ اور پیسنگ پیسنگ پیسنگ. اور اس وقت اچھا پہلی بات. دوسری بات بھائی مان لیتے ہیں میرے بھائی، مان لیتے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ آپ چور ڈاکو کرپٹ نہیں ہیں، آپ بہت اچھے سادھو ہیں، نیک لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں. تو کیا کر لیں گے بھائی؟ آپ کے پاس ہے کیا کچھ دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ پھر دوسرا، سیاستدانوں سے بات کریں. بھائی کون سے سیاستدان؟ کہ آپ سیاستدان ہیں، آپ نے تو مساق جمہوریت کیا تھا دونوں پارٹیوں نے مل کر. آپ نے تو یہ سارے کھیل بند کر دیے تھے.